اچھا، آپ نے جیسے پلانٹ فزیولوجی میں ڈاکٹریٹ، آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے، تو آپ نے نیچر کو بہت اسٹڈی کیا ہے، میں نے آپ کے ایک دو جی لیکچرز بھی دیکھے ہیں، بہت آپ نے کنیکٹ کیا ہے اس کو قرآن سے. آپ کچھ ناظرین کو بتائیں گے اس کے بارے میں کہ وہ جیسے دیکھیں نیچرل جو چیزیں جو پلانٹس وغیرہ ہیں وہ سب ایک آرڈر پہ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں ایز اے یونائٹڈ ٹیم. آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے سوچنے سمجھنے کی، دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو گائیڈنس دی ہے کہ آپ کو اگر رائٹ ٹریک پہ رہنا ہے تو یہ گائیڈنس ہے ABCD آپ کو فالو کرنے، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے قرآن کی گائیڈنس ہے تو آپ پھر آف ٹریک ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ چیز صحیح ہے انالوجیز کی جو میں کہہ رہا ہوں؟ مطلب یہ دیکھیے، بات. میں ناظرین سے یہ ایک دلچسپ بات کہوں گا کہ میں نے 2 قرآن پڑھے ہیں، کیونکہ قرآن خود ہی بیان کرتا ہے کہ قرآن 2 ہیں. ایک قرآن اس کتاب کی شکل میں جو ہمارے گھر میں لپٹا ہوا بہت ریسپیکٹ سے بہت اوپر رکھا ہوا ہے، جس کو ہمیں اپروچ نہیں کرتے آسانی سے، وہ جی ہمارے بک شیلف میں ٹیکسٹ بک کی طرح نہیں رکھا ہوا. اور دوسرا قرآن یہ پورا یونیورس ہے، کیونکہ قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، ہر تخلیق اور اس کے پروسیس کو قرآن اپنی آیت بتاتا ہے، اللہ اپنی آیت بتاتا ہے. تو آیت کا کلیکشن ہی قرآن کہلاتا ہے. تو 2 قرآن ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں انٹرسٹنگ بات یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا قول ہے، اور جو کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. اس کی میں ایک ایگزامپل دوں، کیونکہ میں نے سائنس میں نیچر میں جو چیزیں سمجھی ہیں اور پھر اس کو قرآن میں دیکھا تو میں نے دونوں کو کوریلیٹ کیا. اچھا، اس میں میرا مقصد کمپیریزن کرنا یا ایک دوسرے کا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ میں اس سے سمجھتا ہوں کہ اللہ کی آیات کو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں. جی جی مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے بنایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سوشلزم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ارتھ کے ریسورسز یہ بتائے ہیں کہ ہم نے سب کے لیے بنائے ہیں. پھر اس میں دیکھیے آپ سورہ رحمان میں ہے کہ والارض وضع للانام، ہم نے زمین کو بنایا تیار کیا تمام جانداروں کے لیے. تو یہ اب بالکل ایک انوائرمنٹل اسٹیٹمنٹ لگتے ہیں جی کہ دی ارتھ اینڈ اٹس ریسورسز آر شیئرڈ بائی آل انہیبیٹنٹس، ناٹ اونلی بائی ہیومن بینگس. اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ صرف انسانوں کا نہیں ہے ریسورسز، بلکہ اس میں وہ تمام آرگنیزمس ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ بھی جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ مائکرو آرگنیزمس، وہ مائکروس، وہ وائرس اینڈ سو آن. اتنا فلورا اینڈ فونا ہے پانی میں بھی اور زمین پہ بھی. یہ پلانٹ جو ہے سب کا ہے، اور انہی کے بیچ میں ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو ہم فوڈ سائیکل اور فوڈ ویب کے طور پہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو کھاتا ہے کوئی کسی کو کھاتا ہے، اور ایک سسٹم ہے اور ایک ریسائکلنگ کا سسٹم ہے کہ ایک چیز ختم ہوتی ہے اور ریسائکل ہو کے واپس آتی ہے دوبارہ سے. تو اتنا انٹریکیٹ اور اتنا ڈیلیکیٹ اور انٹرسٹنگ سسٹم ہے کہ اس کو سمجھ کے بھی اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ایک سیلف سسٹیننگ سسٹم بنایا ہے. جی آپ سے اگر کوئی کہے کہ ایک واٹر جار آپ لے کے اور اس پہ ایک سیلف سسٹیننگ سسٹم بنا دیں جس میں کچھ فش بھی ہوں کچھ پلانٹس بھی ہوں اور اس میں باہر سے آپ کو کچھ نہ ڈالنا پڑے اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول چلے، بڑا مشکل ہو جائے گا، نہیں بنا سکتے. تو اس سسٹم میں اب یہ جو آیت ہے یہ بتا دی ہے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے ہے. اور دوسری طرف نیچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریسورس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایز پر نیڈ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک لا ہے ڈیفیوژن کا کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، یا جسے ہم تھرموڈائنمکلی اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. جی جی تو ہر چیز نیچر میں جو جہاں پر زیادہ ہے وہ کم والی جگہ کی طرف موو کر جاتی ہے. یعنی جو موومنٹ ریسورسز کا دس از ایز پر دی نیڈ. تو مٹی میں آپ دیکھیے سوکھی مٹی میں آپ پانی ایک تھوڑے سے ایریا میں ڈال دیجیے وہ پوری مٹی میں پھیل جاتا ہے. یہ جی ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے جو نیچر میں ہمیں دکھتا ہے. اور اس کو پھر اس آیت سے جوڑیے کہ ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ ہے زمین میں تم سب کے لیے ہے. تو یہ جو نیچرل سسٹم ہمیں دکھاتا ہے کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. ڈیفیوژن کا پروسیس جو ہے وہ ہر چیز کو ایکولی لے جاتا ہے ہر ایک کے پاس.
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचर में पूरा नजर आता है, कुरान की आयत में भी लिखा हुआ है, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी में नजर नहीं आता। हमारे यहाँ रिसोर्सेज का फ्लो एज पर ग्रीड होता है, जिसको जितनी लालच है, जितना झपट लिया, जितना स्टोर कर लिया, जितना उसने जमा कर लिया, जितने अपने बैंक बैलेंस बना लिए, एफडी बना ली, प्रॉपर्टीज बना ली, गहने सोने बना लिए, वही उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। और वो नहीं शेयर करना, कभी कभी बच्चों से भी शेयर करना पसंद नहीं करता, बीवी को भी पूरी डिटेल नहीं बताता अपने पैसे की, और मर जाता उसे छोड़ के। तो ये कंसेप्ट आपको, मुझे जो जिंदगी में जिन चीजों ने चेंज किया उसमें रिसोर्सेज का कंसेप्ट भी है। मुझे ये समझ आ गया कि जो चीज मैंने खर्च कर दी जरूरतमंदों पे, वो मेरे साथ जाएगी, और जिसको मैंने अपने लिए जमा करके रख लिया, ना सिर्फ वो साथ नहीं जाएगा, बल्कि उसकी वजह से मुझे इतना अजाब मिलेगा कि मैं नहीं झेल सकता उसे। क्योंकि कुरान क्लियरली बताता है कि जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, क़यामत के दिन उसी सोने चांदी पे जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, उनकी पेशानियों को, उनको पहलुओं को इससे दागा जाएगा कि लो है ये, लो ये है वो खजाना जिसको तुम जमा करते थे, अब इसका मजा चखो।